السلام علیکم۔ جمعہ منڈی قریشی موڑ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو آج ہم جمعہ منڈی پر گئے ہوئے ہیں قریشی موڑ پر، اور آپ کو بکریاں دکھاتے ہیں۔ دوستو یہ جو بکریاں نظر آ رہی ہیں سفید رنگ کی بکریاں اور سرخ رنگ کا ان کا چہرہ ہے، تو یہ ایک نئی نسل ہے جو ہمارے کچھ دوست ہیں کراچی سے لے کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی نسل کی بکریاں ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست بکریاں ہیں۔ تو ان کی ڈیمانڈ 1,30,000 روپیہ فی بکری۔ یہ تقریباً میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی ہیں کہ قریشی موڑ منڈی پر اس طرح کی جو ہے نا نسل والی بکریاں آئی ہیں۔ بہر کیف یہ تو واضح ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی دیسی بکریاں نہیں ہیں، اس کے ساتھ یہ دوسری دیسی بکریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ سرخ رنگ کی یہ ہمارے علاقے کی بریڈ ہے، یعنی کہ ڈیر اسماعیل خان کی یہ مشہور بکریاں ہیں۔ تحصیل کلاچی یا یہ بڑی درابن یعنی کہ تحصیل درابن کی یہ مشہور نسل ہے۔ یہ بھی کافی مہنگے ہیں، اور ان بکریوں کا وہ جو سفید نظر آ رہی ہیں یعنی کہ سرخ منہ والی، گردن بھی تھوڑی ان کی سرخ ہے، تو ان کا 1,30,000 روپیہ فی بکری کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یعنی کہ بڑے کان ہیں اور بڑے سینگوں والی بکریاں ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اپنے علاقے کی بریڈ کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ گبن ہیں، تو ان میں سے بھی بعض جو اچھی بکریاں ہیں ان کا 80,000 روپیہ فی بکری کا ڈیمانڈ کر رہا ہے دوستو۔ تو آپ دوستوں نے ان بکریوں کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس نسل کی بکریاں جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں تو وہ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح کی بکریاں ہیں۔ اگر فارمنگ کے لیے کوئی دوست لینا چاہے تو یہ کیسے بڑھوتری کرتی ہیں دوسری جگہ پر یا نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری بریڈ ہیں جو اپنے علاقے میں تو بڑھوتری کرتی ہیں یعنی کہ گبن ہوتی ہیں اور پھر بچے دیتی ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں جا کر پھر وہ گبن نہیں ہوتی۔ یہ والی بکریاں ہیں دوستو، بڑے کان، سرخ چہرہ اور گردن بھی سرخ اور پیچھے ساری سفید ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہائٹ تو کافی بڑی ہے، یعنی کہ بکریوں کے حساب سے بہت ہی اچھی ہائٹ ہے، لیکن قیمت بھی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ ان بکریوں کی قیمت 1,30,000 روپیہ۔ ہمارے علاقے کے دیکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن ابھی تک کوئی بکری فروخت نہیں ہوئی، یعنی کہ کسی نے خریدی نہیں ہے۔ باہر کے ریٹ پتہ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو بکریاں سرخ نظر آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے ان کا ماشاءاللہ، یہ ہمارے اپنے علاقے کی بریڈ ہے دوستو۔ یہ جو سفید بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے نا بکر کی طرف سے ہمارے دوست آتے ہیں یہاں قریشی موڑ منڈی پر، تو یہ وہ پنجاب سے لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی اچھی بریڈ ہے، یہ اس طرف تھل کے علاقے میں ہوتی ہیں بکریاں، خوبصورت بکریاں ہیں یہ بھی، بغیر سینگوں کے سفید رنگ کی اچھی بکریاں ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح کی بکریاں تقریباً ہمارے علاقے میں لوگوں نے کافی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ بکر ہمارے قریبی علاقہ ہے، تقریباً ڈیر اسماعیل خان سے 30 سے 35 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تو یہ تقریباً بکر کے ہی علاقوں میں پائی جاتی ہیں اس طرح کی بکریاں، سفید اور کالے رنگ کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بکریاں ہیں دوستو۔ جن دوستوں نے اس طرح کی نسل کی بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو ان دوستوں نے ہمیں مشورہ دینا ہے کہ اگر فارمنگ کے لیے یہ بکریاں کوئی دوست خریدنا اگر چاہے تو کہاں سے یہ صحیح اور مناسب ریٹ پر مل جائیں گی، کیونکہ یہ ڈیر اسماعیل خان کی اپنی بریڈ نہیں ہے بلکہ دوسرے علاقوں سے بیوپاری لے کر آتے ہیں، تو جو کہ کافی زیادہ ان کا ریٹ مانگتے ہیں، یعنی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو جن علاقوں کی یہ بریڈ ہے تو وہاں پر تو جو ہے نا یہ مناسب قیمت پر مل جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے جنہوں نے اس طرح کی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، فارمنگ کے لیے رکھی ہوئی ہیں یا ویسے ہی گھر میں ایک دو دانہ بکری رکھی ہوئی ہے،
تو آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ ان کی گروتھ کیسے ہے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ اگر یہ گبن لے کر آئیں تو دوسری دفعہ گبن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں اکثر اس طرح ہے کہ ہم قمر پول ناڑی والی منڈی یا بکر چوک اعظم فتح پور سے یعنی کہ نسلی چیز بہت ہی مہنگے پیسوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں، یعنی کہ ادھر جب اپنے علاقے میں لے کر آتے ہیں تو بس جو گبن لے کر آئیں جو ایک دفعہ بچہ دیتی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ گبن نہیں ہوتی، تو یعنی کہ یہ پرابلم ہے۔ حالانکہ ہمارے اپنے علاقے کی جو بریڈ ہے تو وہ تو یعنی کہ بچے بھی دیتے ہیں پھر گبن بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی بڑھوتری ٹھیک ہوتی ہے، لیکن باہر سے ہم جو لے کر آتے ہیں بکریاں یا یعنی کہ وہ دوسرے جو بھیڑیں ہیں سندھی بھیڑیں جو مندرے ہوتے ہیں سندھی، وہ جو ہم بھیڑیں لے کر آتے ہیں تو جو پیچھے ہی سے گبن ہوتے ہیں تو وہ بس وہی بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے علاقے میں گبن نہیں ہوتی، چاہے اسی طرح کا مندرا ہی لیلا بھی لے کر آئیں پھر بھی ہمارے علاقے میں وہ گبن نہیں ہوتی۔ دوستو ان بھیڑوں کو دیکھو، یہ ہمارے اپنے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کی دیسی بریڈ ہے، تو یہ تقریباً سارے بچوں والی بھیڑیں ہیں، تو یہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں اچھی بڑھوتری کرتے ہیں۔ ایک تو یہ فارمنگ کے لیے بہت ہی مناسب ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بیر یعنی کہ چرنے کے لیے بیر بیچتے ہیں، گھر میں کھڑے کر کے گھاس یا دلیا وغیرہ پر نہیں رکھتے، بلکہ بیر جنگلوں میں چلی جاتی ہیں دن کے وقت اور شام کے وقت واپس آ جاتی ہیں۔ دوستو یہ بھی بکریاں یعنی کہ ہمارے اپنے علاقے کی بریڈ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی مشہور نسل ہے یہ، تو ان کے بھی بچے کافی ہائٹ اور وزن ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں فارمنگ کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کے وقت ان کو لے کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو سارا دن ان پیر رکھ کر تو شام کو واپس لے آتے ہیں۔ دوستو اسی طرح اس بکرے کو دیکھو، یہ ہمارے اپنے علاقے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی جو بکریاں ہیں نسل ہے انہی میں سے ایک ہے، گول سینگ، ماشاءاللہ کافی ہائٹ ہے، وزن والا بکرا ہے اور اس وقت فل جو ہے نا مستی میں ہے، خاص کر جب یہ بکریوں کے اندر کھڑا ہو تو کسی آدمی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، بہت ہی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ دوستو۔ یعنی کہ اس طرح کے بکرے بھی عید پر قربانی پر جو ہے نا لاکھ روپے سے اوپر کے فروخت ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز۔ یہ بکری دیکھو دوستو، بہت ہی اچھی بکری ہے اور اس کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 80,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ گبن بکری ہے، یہ سوا ہونے والی ہے دوستو، تو جن دوستوں کا ان بکریوں میں تجربہ ہے تو وہ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیسے اگر ان بکریوں کو فارمنگ کے لیے لے کر رکھا جائے تو ان کی بڑھوتری کیسے ہے، یعنی کہ یہ گروتھ کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ تو دوستو آپ لوگوں نے کمنٹ میں ہمیں ضرور مشورہ دینا ہے کہ اس طرح کی بکریاں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا ان بکریوں میں اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، تو آپ دوست جو تجربہ کار ہیں آپ نے ہمیں تجربہ دینا ہے۔ تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹ کیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوستو ہم اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے جو ہے اچھی ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ دوستو اس کے لیے کوئی آپ کا اضافی چارجر نہیں لگتے، بلکہ تھوڑے سے ٹائم میں ایک کمنٹ ہو جاتا ہے جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہم آپ کے لیے آئندہ نئی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو دوستو اسی طرح یہ دمبے ہیں، یعنی کہ بہت ہی اچھی چیز ہے دمبے، یہ جو پہاڑوں سے گرمیوں کے موسم سردیوں کے موسم میں ہمارے علاقے میں پٹھان آتے ہیں تو یہ دمبے وغیرہ ادھر لے کر آتے ہیں، تو اس وقت بہت ہی رش ہو جاتا ہے منڈی پر دمبے وغیرہ کا۔
یہ بھی بہت اچھی نسل کے دمبے ہیں ماشاءاللہ، بڑی ہائٹ اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نسل کے دمبے ہیں اور کافی مہنگے ہیں۔ ان دمبوں میں بھی ہمارا تجربہ ہے، یہ میں نے 2-3 سال ان کو پالا ہے، تو اگر آدمی اپنے گھر میں رکھے تو یہ کافی وزن کر جاتے ہیں اور اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو اس طرح کے اگر آدمی دمبے بھی گھر میں پالے تو یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک چیز ہے ان میں جو ان کو نمایاں کرتی ہے وہ یہ کہ یہ گھاس کھانے کے، یعنی کہ ہر چیز کھاتے ہیں، کسی بھی قسم کا گھاس ہو تو یہ کھاتے ہیں، یعنی کہ یہ نخرے نہیں کرتے جس طرح دوسرے جو بکرے بکریاں ہیں کہ بہت سارے گھاس یا چارے کو یعنی کہ منہ لگا کر ایسے کھاتے نہیں ہیں، نخرے کرتے ہیں۔ ان کے اندر نخرہ نہیں ہوتا، بس ان کے اگر کوئی بھی چیز ڈالو، بھوسا ہو، گندم والا بھوسا ہو یا دوسری یہ یعنی کہ مونگ والا جو دال ہوتی ہے اس کا جو بھوسا ہوتا ہے، یا دوسرا وہ چنا والا بھوسا، یا اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی چیز خشک ڈال دو، سبز ڈال دو تو یہ جو ہے اس کو کھا جاتے ہیں اور بہت ہی اچھی گروتھ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جو ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی اضافی یعنی کہ گھاس وغیرہ جو وہ نہیں لانا پڑتا، بلکہ یہ لوگ ان کو باہر جنگلوں میں چراتے ہیں اور سارا سال یہ باہر ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح دوستو اس کو دیکھو، یہ جو ہے نا دمبوں میں یہ مادہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو۔ اس ڈیمانڈ جو ہے 50,000 روپیہ کر رہے تھے، یہ گربانیں بہت ہی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ دوستو، یہ مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹ کیا کریں دوستو۔ اس کو دمبی کو بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کی ڈیمانڈ 50,000 روپیہ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو نا وہ دوسرے پٹھانوں والے بکرے ہیں جو تقریباً سارا سال باہر چرنے پر ہی گزارا کرتے ہیں، تو ان کا گوشت بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً بکرے جتنے بھی ہوتے ہیں نار، یہ تقریباً خصی ہوتے ہیں، تو ان کا گوشت بہت خصی ہونے کی وجہ سے بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کیا کریں۔